السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ ایسا لگتا ہے کہ اب الیکشنز ہو جائیں گے۔ آج یہ خبر آئی کہ بڑی دو سیاسی جماعتوں نے اتفاق کر لیا کہ 8 اگست کو اسمبلیاں تحلیل ہوں، 2 کی بجائے 3 مہینے کا وقت ملے گا الیکشن کیمپین کے لیے، اور نومبر کی کسی تاریخ کو یہ انتخابات ہو جائیں گے۔ ایک بات طے ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اب واحد ادارہ ہے جس کے پاس یہ اختیار ہے انتخابات کی تاریخ دینے کا۔ پہلے یہ اختیار صدر پاکستان کے پاس بھی تھا، اگر وہ نہیں کرتے تو صدر پاکستان تاریخ دے سکتے تھے، لیکن سیاستدانوں نے اس بات کو ٹھیک سمجھا کہ سیاستدان کے ہاتھ میں اگر کچھ اختیار ہے تو وہ بھی نکال کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دے دیا جائے۔ دیکھتے ہیں کہ کیا الیکشنز اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے، کیونکہ آواز تو مارکیٹ کی یہ بھی ہے کہ الیکشن شاید جنوری فروری میں بھی ہو سکتا ہے۔ کیا چیز ہے جو ان الیکشنز کو جنوری فروری میں لے جا سکتی ہے؟ اس سے پہلے 9 مئی کے پہلے کی سیاست اور 9 مئی کے واقعے کے بعد کی سیاست دو بڑی مختلف سیاستیں ہیں۔ اس سے پہلے ہر وہ طریقہ نکالا جا رہا تھا کہ الیکشن ملتوی کیسے ہو سکتے ہیں۔ اب ہر سیاسی جماعت یہ کوشش کر رہی ہے کہ الیکشن کسی طرح وقت پر یا وقت سے بھی کچھ دن پہلے ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ بیان بازی تھی، اور بیان انیشلی یہ دیے جا رہے تھے کہ جو نئی حلقہ بندیاں ہونی ہیں مردم شماری کے بعد، اس کے بغیر الیکشن نہیں ہو سکتے، اور وہ حلقہ بندیاں اب بھی نہیں ہوئی۔ پارٹیوں کے جو اس وقت پی ڈی ایم کی جماعتیں حکومت میں تھیں، انہوں نے بار بار یہ بیانات دیے۔ بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہا کہ یہ الیکشنز پرانی حلقہ بندیوں پر پیپلز پارٹی قبول نہیں کرے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو 2018 کا سینسس ہے اس پہ اعتراضات اٹھائے ہیں۔ اگر اسی طریقے سے سینسس ہونا ہے، ایک دو صوبے کے جو الیکشنز ہے وہ کسی اور سینسس پہ ہوگا، اور جو دوسرے صوبے کے الیکشنز ہے وہ ایک نیا ڈیجیٹل فلاڈ سینسس پہ ہوگا، تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے قبول نہیں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی انہی تحفظات کا ذکر کیا جو مختلف سیاسی جماعتوں کو حلقہ بندیوں، پرانی حلقہ بندیوں کے حوالے سے ہیں۔ آج متحدہ قومی موومنٹ کے ایک وفد نے ملاقات بھی کی شہباز شریف صاحب سے۔ 9 مئی سے پہلے 23 مارچ کو ایک تقریر میں شہباز شریف صاحب نے بھی ان اعتراضات کا ذکر کیا تھا۔ صوبہ سندھ کے جنمن اعتراضات ہیں سینسس کے اوپر، ایم کیو ایم کے جنمن اعتراضات ہیں سینسس کے اوپر، تو یہ وہ حالات تھے جن کی بنا پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم الیکشن کمیشن کو فیکٹس بھجوا دیں۔ فیصلہ کرنا ان کا کام ہے، اور یہ فیصلہ میں نے نہیں کیا، یہ کابینہ نے کیا ہے۔ اور یہ فیصلے کابینہ نے کیے ہیں، اور کابینہ بہت سے فیصلے کرتی ہے، لیکن اس فیصلے کے اوپر جو 23 مارچ کو یعنی 9 مئی سے پہلے کیا گیا، پھر یہ فیصلہ ہوا کہ نئی حلقہ بندیاں ہوں گی تو انتخابات ہوں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کیسے پیچھے رہ سکتے تھے؟ مولانا صاحب نے بھی اس ہاں میں ہاں ملائی اور کہا کہ الیکشن نئی حلقہ بندیوں کے تحت ہونے چاہیے۔ اس وقت پوری ملک پہ مردم شماری ہو رہی ہے، مردم شماری کے بعد نیا ووٹر لسٹ بننا ہے، نئی حلقہ بندیاں ہونی ہیں۔ یہ عجیب ہوگا کہ ایک ملک کے اندر 3 مہینے یا 4 مہینے پہلے جن لوگوں کو ووٹ کا حق دیا جائے گا، 2-3 مہینے کے بعد نئے ووٹر جو ہے وہ آج اس الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں۔ لیکن یہ واقعہ تھا 9 مئی سے پہلے کا۔ اب مارکیٹ میں آواز لگائی جا رہی ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے کہ اب حلقہ بندیاں نہیں ہو سکتی، وقت نہیں ہے، پرانی سینسس پر، پرانی مردم شماری پر ہی الیکشنز ہوں گے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بات ابھی آپ سے چند دن پہلے ایک بات کہی تھی۔ اگر اس سینسس کو اس دن تک نوٹیفائی نہ کیا گیا تو پھر الیکشن جو ہے وہ پرانی حلقہ بندی کی بنیاد پر ہی ہوں گے، اور حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اسے نوٹیفائی نہیں کرے گی، اور جب اسمبلیاں اپنی مدت پوری کر کے ڈیزالو ہوں گی تو اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن پابند ہوگا کہ وہ پرانے سینسس کے مطابق جو ہے وہ الیکشن کرائے۔ کہاں الیکشن ملتوی کرنے کی جلدی تھی، اب الیکشن جلدی کرانے کی جلدی ہے۔ احسن اقبال صاحب نے بھی اسی قسم کی گفتگو کی کہ نیا جو آنے والا الیکشن ہے، مردم شماری اس میں مکمل نہیں ہوئی، نوٹیفائی نہیں ہوئی، حلقہ بندیاں نہیں ہو سکتی، تو لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ پرانی حلقہ بندیوں پر ہی الیکشنز ہوں گے۔ جو الیکشن کی اب تاریخ ہے اور جو مدت ہے اسمبلیوں کی تحلیل ہونے کے بعد، اگر ہم نے مقررہ مدت میں الیکشن کرانے ہیں تو پھر 2017 کی حلقہ بندی پر ہی الیکشن کرانے ہوں گے۔ میرے نزدیک ممکن نہیں ہے کہ ہم نئی مردم شماری کے نتائج نئے الیکشن کے ٹائم ٹیبل کے مطابق انہیں حتمی شکل دے سکیں۔ یہ تھی 2 کہانیاں، ایک 9 مئی سے پہلے کی اور ایک 9 مئی کے بعد کی۔ ذرا دیکھتے کہ آج کی جو تاریخ آئی ہے کتنی سیریس تاریخ ہے۔ کہا جا رہا کہ 8 اگست کا فیصلہ ہوا، لیکن بعد میں انفارمیشن منسٹر نے کہا کہ اس کا حتمی فیصلہ اب تک نہیں ہو سکا۔ 8 اگست ہو
12 ہو 14 ہو، یہ تاریخیں تمام دی جا رہی ہیں کہ ان تاریخوں میں اسمبلیاں تحلیل کر کے الیکشنز کر دیے جائیں گے. میرے ساتھ عطر کاظمی صاحب موجود ہیں، بہت شکریہ. عارفہ نور صاحب ہمیں تھوڑی دیر بعد جوائن کریں گی. حفیظ اللہ نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نیازی صاحب آپ کا بھی شکریہ. لیکن شروع کریں گے، ناصر حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہ جی یہ بتائیں کہ 8 تاریخ ڈیسائیڈ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ابھی تک تو ڈیسائیڈ نہیں ہوئی، لیکن زیادہ تر یہی ہے کہ جو پوری جو ہے مدت اسمبلیاں پوری کریں گی اور اس کے بعد اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی اور پھر جو ہے الیکشن کی ڈیٹ وہ جو 2 ماہ ہے وہ آئے گی. ایک یہ ضرور تاثر کہہ لیں یا ایک یہ آپشن ضرور ہے کہ اگر 2 دن 3 دن پہلے تحلیل کر دی جاتی ہیں تو 3 ماہ کا پھر وقت ملے گا، جس میں کچھ یہ ضرور سجیشنز ہیں کہ اس میں ایک 3 مہینے کا ٹائم مل جائے گا کمپین کے لیے، الیکشن کمپین کے لیے. تو یہ بھی ہے، لیکن ابھی تک کوئی ڈیسائیڈ نہیں ہوا حتمی. لیکن شاہ جی ابھی آپ کو میں نے سنایا 9 مئی سے پہلے بلاول بھٹو سمیت سب کا خیال تھا کہ نئی حلقہ بندیوں پہ انتخابات ہونے چاہیے. پیپلز پارٹی، میں بیان پڑھ دیتا ہوں بلاول صاحب کا دوبارہ. پاکستان پیپلز پارٹی نے 2018 کا سینسس ہے، اس پر اعتراضات اٹھائے تھے. اگر اسی طرح سینسس ہونا ہے، 1-2 صوبے کے الیکشن کسی اور سینسس پر ہوں گے، دوسرے صوبے کا الیکشن ایک نئے فلاڈ سینسس پر ہوگا، تو پیپلز پارٹی کے لیے قابل قبول نہیں ہے. اب قابل قبول ہے آپ کا اسی مردم شماری پر، اسی حلقہ بندیوں پر الیکشن؟ دیکھیں کاشف عباسی صاحب، آپ نے خود بھی اس میں وضاحت کر دی کہ چیئرمین صاحب نے جو کہا تھا وہ یہی کہا تھا کہ 2 صوبوں کا اس لحاظ سے الیکشن جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا. اور کیونکہ چاہتے تو ہم بھی ہیں کہ نئی حلقہ بندی، نئے جو سینسز ہیں اس کے تحت نئی حلقہ بندیاں ہوں اور پھر الیکشن ہوں، لیکن اب وہ بہت ڈیلے ہو جائے گا. اور کیونکہ یہ مدت پوری ہو رہی ہے 5 سال اسمبلیوں کی، تو اب الیکشن ضرور ہونے چاہیے. اس وقت 2 اسمبلیوں کے اگر الیکشن ہو جاتے، ایک نوعیت پہ اور باقی 2 اسمبلیوں کے اور نیشنل اسمبلی کے بعد والے سینسز اور نئی حلقہ بندیوں پہ ہوتے تو ایک ضرور ایشو آتا. ٹھیک ہے، صاحب یہ کہہ رہے ایشو بن سکتا تھا، ہم کہتے نہیں کریں، لیکن مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ 9 مئی کے واقعات سے پہلے سب کی کوشش یہ تھی کہ الیکشن کسی طرح ڈیلے ہوں. اب سب کوشش کریں جلد از جلد. آپ تو کہتے ہیں 2 مہینے میں الیکشن کرائیں، 3 مہینے کی ڈیٹ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر الیکشن ملتوی ہے تو کیا ہوگا شاہ جی؟ اگر کہا جائے گا جناب فروری مارچ میں کرا دیں. جی میں تو بہت پر امید ہوں کہ الیکشن جو ہیں ٹائم پہ ہوں گے. یہی 2 یا 3 ماہ کا صرف ایک ہے ڈسکشن جو ابھی ہو رہا ہے. ادروائز میں پر امید ہوں کہ الیکشن ٹائم پہ ہوں اور ان کو ڈیلے نہیں ہونا چاہیے. اور کوئی خیر خبر ہے کہ ہو سکتے ہیں؟ آواز آ رہی ہے میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، نیشنل میڈیا پہ، اور یہ جو اس طرح کی ڈیبیٹ ہو رہی ہے تبھی یہ ایک خیال ضرور اٹھتا ہے. وہ سب وہ راستے بھی آپ لوگوں نے دکھایا نا شاہ جی. جب آپ الیکشن نہیں کراتے، آئین کہتا 90 دن میں کراؤ اسمبلیوں کے الیکشن جو تحلیل ہوئی ہیں صوبائی، تو پھر یہ راستے آپ ہی لوگوں نے کھولے ہیں کہ اس کا کوئی اور استعمال کرے گا. آخر دیکھیں بڑی معذرت کے ساتھ ہم نے راستے نہیں کھولے. ایک اگر انسان خود پرستی میں اور اپنی ذاتی انا کی وجہ سے یہ سارا انتشار پیدا کرنا چاہ رہا ہو تو اس کو راستہ روکنے کی کوشش ضرور کی تھی. اور اس میں جو ہم نے بات کی تھی اس میں ایک سر آئین کی بات کریں نا، چھوڑیں. کل آپ اسمبلی توڑنا چاہیں گے، کل مراد علی شاہ صاحب کہیں گے میں اسمبلی توڑنا چاہتا ہوں، کوئی کہے گا جناب یہ تو خود پرستی ہے، اس پر ہم نہیں کرنے دیں گے. کل کوئی اور فیصلہ کریں گے، لوگ کہیں گے جی خود پرستی کا فیصلہ ہم نہیں کرنے دیں گے. اس طرح آئین کے مطابق چلنا پڑے گا نا. خود پرستی تو بات میں عرض کروں کہ مراد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ کبھی بھی ایسا فیصلہ نہیں کرتے. یہ بھی سیو ہو جائے گا. کل اگر آپ نے کر دیا کوئی اس طرح کا فیصلہ تو مصیبت پڑ جائے گی آپ کو. سر میں نہیں سمجھتا کہ مراد علی شاہ صاحب کوئی اس طرح کا فیصلہ کریں گے جس طرح خان صاحب نے فیصلے کرنے شروع کر دیے تھے. نیشنل اسمبلی کو بھی تحلیل کرنے کی کوشش کی تھی کہ میں وزیر اعظم نہیں تو نیشنل اسمبلی بھی نہ رہے. اچھی بھلی 2 اسمبلیاں تھی پنجاب اور کے پی، ان کو تحلیل کر دیا اپنی ذاتی انا کی وجہ سے. ذاتی وہی جو سر یہ تو یہ ایک بحث ہے کہ انہوں نے کیوں کیا. آپ اسے اتفاق کریں اختلاف کریں، یہ شاید ایک اور بحث ہے. کیا آئین اس کی اجازت دیتا ہے؟ کیا یہ آئین کی حدود کے اندر ہے؟ بالکل ہے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین میں ایک چیز لکھی ہو لیکن اگر ہماری مرضی نہ ہو تو وہ نہیں ہوگی. نہیں سر، آپ نے رول یہ سیٹ کیا ہے
نہیں ہماری مرضی نہیں، اس میں بہت سارے عوامل شامل ہوتے ہیں. اس میں یہ بھی ہے کہ سینسس پہ نہیں تھا، نہیں حلقہ بندیاں نہیں تھی. ابھی بھی نہیں ہے، ابھی کرا رہے ہو نا الیکشن، نہیں ہے سینسس اور حلقہ بندیاں. نہیں ہوا، لیکن اب کیونکہ 5 سال کے بعد یہ نہیں ہو سکتا کہ کہیں جی یہ بھی اس کو اور ٹائم دے دیا جائے، تو اس پہ تو آئین پر عمل کیا جا سکتا ہے. لیکن کسی کی ذاتی انا کی وجہ سے 2 اسمبلیاں 2 ماہ پہلے 2.5 ماہ پہلے کرانا دکھ نہیں تھا. اس وجہ سے ہم نے ضرور اس خیال کی اس موقف کی حمایت کی. سر دیکھیں، میرا ہمیشہ سے ماننا ہے شاہ جی ٹائم پہ ہونے چاہیے، بالکل ٹائم پر ہونے چاہیے. لیکن یہ یاد رکھیے گا شاہ جی، دیکھیں جس کو آپ آئین کہتے ہیں نا، سپریم وہی ہے. اگر آپ کے فریمرز نے لکھ دیا کہ ایک وزیر اعلیٰ اپنی اسمبلی تحلیل کر سکتا ہے اور 90 دن کے اندر الیکشن کرانے لازم ہے، تو پھر وہ یہ نہیں کہتے اس کے بعد پھر جو اپوزیشن ہے وہ سر جوڑ کے بیٹھے اور کہے کہ ہمیں سوٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، یا حکومت اس وقت کی سر جوڑ کے بیٹھے. پھر تو آپ نے دے دیا یہ آپشن. لیکن چلیں، یہ لمبی بحث پہلے بھی بہت ہوتی ہے. بہت شکریہ. ناصر حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. الیکشن اسمبلی 8 کو تحلیل ہوں گی، الیکشن ٹائم پہ ہے اکتوبر نومبر. آپ مجھ سے تو ایسے پوچھ رہے ہیں جیسے میں نے فیصلہ کرنا ہے، تو اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں اور اگر میرے پاس یہ فیصلہ ہے تو میرے خیال میں الیکشن جو ہیں ان کو 2 مہینے کے وقت پہ ہونا چاہیے. بالکل، اس سے زیادہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ بھائی جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے وہ کر لیں گے، ہمیں بتا دیں گے. ہاں ایگزیکٹلی. پہلے کون سا ہم نے کچھ کر لیا جب ہمارا خیال تھا کہ کے پی اور پنجاب کے وقت پہ ہونے چاہیے تھے. اینڈ دیٹس دی ایشو. نہ ناصر حسین شاہ صاحب کو پتا ہے، نہ شاید پرائم منسٹر کو پتا ہے کہ نہیں پتا. تو انہوں نے امید پہ اسمبلی توڑ رہے ہیں، امید پہ اسمبلی توڑ رہے ہیں انشاءاللہ. اس سے پہلے بھی کسی نے امید پہ اسمبلی ٹوٹی تھی. امید پہ ہم ملک چلا رہے ہیں. ایک آئی ایم ایف کا پروگرام ہے اور ایک امید ہے، تیسری تو کوئی چیز ہی نہیں ہے ہمارے پاس. ایز اے سے ہوپ از نیور اے گڈ اسٹریٹجی. الیکشن ہو جائیں گے. دیکھیں، وہ تو اسمبلیاں ٹوٹی تھیں، وہ انا کا مسئلہ تھا. یہاں پہ تو ان کی انا تو بالکل اس کے، یہ تو بڑے ہمبل قسم کے لوگ ہیں، تو ان کو تو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. پر اب ان کا گلہ کوئی بنتا نہیں ہے. ہماری تو خواہش ہے کہ الیکشن ٹائم پہ ہونے بھی چاہیے، اور ٹائم پہ ہونے چاہیے. گلہ تو پھر بھی بنے گا. ہمارا تو پہلے بھی بنتا تھا. اس وقت یہ ہم سے گلہ کرتے تھے کہ آپ کیوں گلہ کر رہے ہیں، لیکن اب ان کا گلہ نہیں بنتا. اب یہ کسی صورت یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب یہ اس ٹائم پہ ہونے چاہیے، اس لیے کہ یہ روایت انہوں نے ڈال دی ہے. دوسرا، یہ جو سینسز ہے کاشف صاحب، آخری جو خبر میں پڑھ رہا تھا 10 ارب روپیہ انہوں نے اس کے لیے ریلیز کیا تھا مارچ کے مہینے میں. ٹوٹل اس کا 34 ارب روپے، 35 ارب ٹوٹل 35 ارب روپے کے قریب. پڑا. اگر آپ کہتے ہیں اعظم نذیر تانڑ صاحب، میں سنا دیتا ہوں، انہوں نے کہا تھا 35 ارب بجٹ میں رکھا ہے سینسس کے لیے. الیکشن نہیں کروائے تھے اس لیے کہ 20 ارب نہیں تھا. تو یہ مطلب کہ یہ اس حکومت کی اہلیت کا آپ اندازہ لگا لیں کہ بندے گننے تھے، یہ بندے بھی نہیں گن سکے ٹائم پہ. میں نے اسی لیے کہا 9 مئی سے پہلے کی اسٹریٹجی اور تھی، آگے کرنا ہے آگے. بالکل. اب یہ ہے کہ جلدی جلدی کرا لو کسی طرح. وہی نا، اب ان کی خواہش تو ہے کہ جلدی جلدی ہو جائے، لیکن جس دن ان کی حکومت جائے گی چیزیں پھر ان کے ہاتھ میں نہیں. پھر اب قانون بھی تبدیل ہو چکا ہے. الیکشن کمیشن کہے گا کہ جناب اس وقت نہیں ہو سکتا، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے. دیکھیں ٹیکنیکل چیز تو آ گئی نا، سینسس کا مسئلہ کھڑا ہو گیا، حلقہ بندیوں کا مسئلہ کھڑا ہو گیا. پاس بھی ہونا نا. جی وہی نا. پر مسئلہ یہ کہ یہ 6 مہینے تو اوپر نیچے پھر ہو سکتے ہیں نا، اور پھر 6 مہینے سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، مسائل ہو سکتے ہیں. لیکن ہماری خواہش ہے کہ جی ٹائم پہ ہونے چاہیے. نہیں ویسے سوری ویری کوئکلی، ٹیکنیکل وجہ بھی تو ہم نے کتنی سنی ہے کہ وہ انا سے پہلے بھائی سیکیورٹی سچویشن تھی، پیسے نہیں تھے. مطلب کہ with every season we've had a new reason. مطلب کہ عمران خان کے ہیئر سٹائل سے لے کے اس کی انا تک ہر قسم کا مسئلہ. میری فیوریٹ پتہ کون سی ہے؟ کہ آئین میں یہ تو لکھا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے، لیکن اگر نہیں کرائیں گے کیا ہوگا یہ نہیں لکھا ہوا. یہ میری فیوریٹ ہے. اور یہ امر ہو گئی ہے ہماری تاریخ میں یہ دلیل جو کہ ملک احمد صاحب نے دی. یہ ہر جگہ استعمال ہوگی. نیازی صاحب، یہ محل ہے جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا نا، وہ دیکھ کر یہ فیصلہ ہم آسانی سے کر لیں گے کہ لمبا یا چھوٹا ہے. میرا خیال ہے کہ میں ابھی فیصلہ کر دیتا ہوں، کیونکہ عارفہ بی بی نے بھی اور اطہر نے بھی یہ تھوڑا کنجوسی کا کام لے رہے ہیں، مگر تھوڑا لمبا ہی ہوگا. اب ظاہر ہے کہ ان کی کوشش یہ ہے جو ہمارے حکمران ہیں کہ 90 دن میں ہو جائے یا اس کے اندر ہو جائے، اور ان کو جو ان کے سہولت کار ہیں یا لانے والے ہیں وہ چاہیں گے کہ 150 دن تک تو ہو ہی جائیں. اچھا، اور شاید پھر 1-2 مہینے آگے کیا اور پیچھے کیا، لیکن الیکشن کچھ ملتوی ہونے کی کوشش ہوگی. لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ 2 چیزوں کے اوپر. لیکن میں ایک بات بتاؤں اس سے پہلے کہ آپ اس کا جواب بھی پورا کر لیجیے گا، کہ کیا کیئر ٹیکر سیٹ اپ یہ ڈٹرمن نہیں کرے گا کہ لانگ ٹرم ہے یا شارٹ ٹرم ہے؟
میرا خیال ہے کہ اس سے تھوڑا بالا ہی کرے گا کیئر ٹیکر کی. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ جو 2 پوائنٹ میں بتا رہا ہوں جس کے اوپر اس وقت ایک ان کے درمیان میں اعتماد کے اندر ایک دراڑ آئی ہوئی ہے, باہمی اعتماد میں اسٹیبلشمنٹ اور اتحادی حکومت کے. ایک تو یہ ہے کہ الیکشن کی ٹائمنگ, اور دوسرا یہ کہ کیئر ٹیکر جو ہے کون اس کو اسیوم کرے گا. میں ظاہر طور پر سمجھتا ہوں کہ استحکام پاکستان پارٹی کے وجود نے بھی اپوزیشن کے اندر ایک کھلبلی مچائی ہے, اور اس کے اندر ایک جس کو کہنا چاہیے تشویش کہنا چاہیے, یا ایک ان کا فکر فاقہ بڑھا دیا ہے کہ آخر اسٹیبلشمنٹ ان سے ہٹ کے بھی کوئی گیم پلان کر رہی ہے, اور ڈیفینیٹلی کر رہی ہوگی. میں تو ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ حکومت اتنی تاثر جو ہے یہ کہ مقبول نہیں ہے, اور اسٹیبلشمنٹ بھی یہ سمجھتی ہوگی کہ شاید یہ بیگیج لائیں گے انہیں کو. مجھے اس میں 2 رائے شک نہیں ہے کہ حکومت اگلی ہے بیگیج پر آئے گی یہی, تسی یہ کہہ رہے ہو ہے بیگیج پر آئے گی یہی آئے گی یہی, کیونکہ چاہے تو نہیں رہی نا. تو اس کے بعد چونکہ سیٹوں کی کاشیں بندر بانٹ ہونی ہے, تو اس میں انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی کو بھی شاید مسلم نون کو ہی اسٹرینتھن کر دیا, استحکام پاکستان پارٹی کی 10-15-20 سیٹیں. تو 2 چیزوں کے اندر اختلاف ہے کہ ایک ٹائمنگ پہ اور ایک کیئر ٹیکر کون ہوگا. اب اس کے نئی جو چیز ہے وہاں پہ دبئی کے اندر کچھ نہ کچھ فیصلہ ہوا ہے جس کو اب ایسا کر کے سامنے لا رہے ہیں. اب یہ مال جو ہے وہ بیچ سکتے ہیں نہیں بیچ سکتے. انہوں نے میرا خیال ہے کہ پوری کوشش کر کے جو پہلا تجسس جو تھا کہ جی کب یہ جا رہے ہیں, اگر یہ توسیع ہے تو یہ اپنے لیے لیں گے یا یہ ایک نگران کو ملے گا. اب توسیع جو ہے ظاہر ہے ان کو تو نہیں ملی یا انہوں نے تو نہیں لی. انہوں نے یہی سوچا ہے کہ جی ہم جا کے کم از کم الیکشن کرائیں, یہ نہ ہو کہ ہم کسی گجلا کے پھنس جائیں. اب جب تو ٹائمنگ ہے تو کہ اگر عمران خان صاحب جو ہے وہ واحد فیکٹر ہیں جس نے کم یا لمبا جو ہے تعین کرنا ہے, کیئر ٹیکر کے ناموں نے نہیں کرنا, چاہے حفیظ شیخ آ جائے چاہے رضا باقر آ جائے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ان میں سے کوئی آیا تو اس کا مطلب یہ کہ لانگ ٹرم مینجمنٹ کے لیے ہوگا نا, لانگ ٹرم مینجمنٹ 3 مہینے کے لیے تو کوئی بھی 2 مہینے کے لیے کوئی بھی آ جائے. اصل میں ان کا یہ ہوگا کہ جی جو ٹیکنوکریٹ ہیں ان کو اسٹیبلشمنٹ ہینڈل کر لیتی ہے. اس دفعہ خیال یہ ہے کہ وہ سیاستدان کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور سیاستدان بھی شاید جو شارٹ لسٹ کوئی ہوگا تو شاید بلوچستان سے کوئی لے آئیں کہ وہ تکڑے لوگ ہیں, وہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے سٹینڈ لے لیتے ہیں بلوچستان سے. اچھا, تو یہ چاہ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ آیا کہ جی سیاستدان آ رہے ہیں. میں تو بلکہ نام بھی تجویز کر دیا ہے. کسی نے پوچھا بھی اگر سیاستدان ہے تو کس کو ہونا چاہیے, میں نے کہا جی مالک صاحب ہیں, وہ کیا عبد المالک یا محمد مالک, کیا محمد مالک کر لو, کوئی گل نہیں. جی محمد مالک بھی ڈاکٹر عبد المالک صاحب, ڈاکٹر عبد المالک نہیں, وہ ڈاکٹر عبد المالک جی. تو وہ شاید ان کا بڑا لینی میں آن اے سیریس نوٹ دیکھیں یہ اتنا سمپل اسٹیٹ نہیں ہے. عمران ہونا سمپل اینڈ اسٹریٹ چاہیے, لیٹس بی فیئر, ہونا سمپل اینڈ اسٹریٹ چاہیے لیکن نہیں ہے. وہ اب کیا کرنا رہے گا. یہ انہوں نے استحکام کچھ کہہ لو. نیازی صاحب نے کہا کہ استحکام پارٹی جو ہے اس کی وجہ سے گھبرا گئے. میں کہا جو استحکام پارٹی تو گھبرا گئے تو صلح ہی کر لو پھر. میں اسے کو پوچھنے لگا سی کہ استحکام پارٹی کی انہوں نے ذکر کیا تو ایک پارلیمنٹیرین بھی مارکیٹ میں آئی ہے, پاکستان تحریک انصاف. نہیں مطلب کہ پارلیمنٹ مطلب بندوں کو 2 دن پہلے گرفتار کرتے ہیں, اگلے دن جا کے بٹھا دیتے ہیں. 10 لوگ میسج کر کے کہتے ہیں سر اسی تے جوائن نہیں کی تھی, سانو تو خالی میٹنگ سے بلایا سی. نہیں بٹ ایٹ لیسٹ پرویز خٹک صاحب اپنی سیٹ تو جیتتے رہے نا. استحکام پارٹی والے تو مطلب کہ وہاں کوئی تو ہے وہاں پر جو جیت سکتا, مطلب کہ ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کنسٹیٹیوئنسی پالیٹیشین ہیں, انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے وجود میں آنے سے پہلے توڑ کے مائل ہیں, انہوں نے پالیٹیشین ہے پرانا. وہ تو مطلب کہ مجھے بتائیں کہ استحکام پارٹی میں تو مطلب کہ 2018 2013 کون سے ایسے لوگ ہیں اس میں کہ ہم گھبرائیں کہ وہ بھئی الیکشن جیت لیں گے, انہوں نے پہلے بھی جیتا ہوا ہے, وہ یہ کر سکتے ہیں. تو مطلب کہ استحکام پارٹی سے گھبرا گئے. میں خود گھبرا گئی ہوں کہ حالات بہت ہی خراب ہیں. انہوں نے گھبرانا دیکھا سی کہ تسی اودے کولوں گھبرا رہے ہو تو تہاڈا بنے گا کی. مطلب کہ یہ تو نیازی صاحب نے ڈرا دیا ہے مجھے. نیازی صاحب ڈرایا نہ کرو. یور ویو آن خٹک صاحب کی پارلیمنٹیرینز. ایک تو نام وین یو نیم سم پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی, اس کا مطلب یہ اگر آپ اس کا نام ہی تحریک انصاف رکھا ہے, اس کا مطلب آپ کو لگتا ہے کہ ووٹ تحریک انصاف سے ہی لینا ہے, اسی کے ووٹوں سے لینا. اگر یہ ہو گیا تو شاید غلطی سے ہمیں بھی کوئی ووٹ ڈال کے چلا جائے گا, بٹ فیوچر نو فیوچر. دیکھیں ایک تو بات یہ کہ ان کا جانا سگنیفیکینٹ ہے, وہ وہاں پہ چیف منسٹر رہ چکے ہیں, محمود خان صاحب بھی ان کے ساتھ گئے. دوسری بات یہ کہ اب جس طریقے سے انہوں نے پارٹی لانچ کی ہے,
اتنے خفیہ طریقے سے تو یقین کیجئے 60 کی دہائی میں فیڈل کاسٹرو نے بھی اپنی پارٹی لانچ نہیں کی تھی جس طریقے سے ان لوگوں نے کی. کیا سیاسی جماعتیں اس طرح لانچ ہوتی ہیں؟ ویسے کبھی آپ نے دیکھا کہ اتنا بڑا ایونٹ ہو اور وہ پریس کانفرنس نہ کریں؟ یو نو دس از میڈیا گریبنگ. آپ چاہتے ہیں کہ آپ یاد ہے وہ طارق قادری صاحب باہر سے آئے اور مینار پاکستان تھا اور کینٹوں کے ساتھ یو وانٹ ٹو گریب ہیڈ لائنز اینڈ ایئر اسپیس. یہ جو ٹی وی کی اسپیس ہے آپ کہتے ہیں میں 2 گھنٹے پریس کانفرنس کروں گا. بتاؤ آپ جانا چاہیں گے صحافی کے طور پر کہیں گے نہیں بیٹھو یار 2 سوال اور پوچھ لو. ایگزیکٹلی ادھر جیڈی پارٹی لانچ ہو رہی ہے پریس کانفرنس ہی کوئی نہیں. پریس کانفرنس اور یہ تو ایک شادی ہال میں بڑے خفیہ طریقے سے کو یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ اندر فنکشن کیا ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے. کسی کو کچھ نہیں پتا تھا. صحافی جو گئے ان کے بھی فون وغیرہ لے لیے گئے. تو اس سے جو ہے اس سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ ہمارا جو سیاسی مستقبل ہے وہ ہمیں ابھی کوئی گیم نکالنی پڑے گی. فی الحال ہمارا کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے. اور دوسرا اس سارے عمل کے دوران دیکھیں ابھی آپ شاہ صاحب سے بھی بات کر رہے تھے, دیگر دوستوں سے بھی ہم بات کرتے ہیں, مردم شماری جناب حلقہ بندیاں یہ اس ٹائم پہ ہوگا, آئین یہ کہہ رہے ہیں. کیا اتنی پیچیدہ جمہوریت آپ نے کبھی دیکھی ہے؟ کیا جمہوریت اتنی پیچیدہ ہونی چاہیے؟ آئین کے ہوتے ہوئے اتنے مسائل ہونے چاہیے کہ جناب اس وقت کہتے تھے کہ 90 روز میں نہیں, اب کہتے ہیں کہ 1 دن بھی پہلے ٹوٹے گا تو 90 روز میں ہوں گے. اٹ مینز کہ آئین اجازت دیتا ہے نا. کتنا انہوں نے پیچیدہ بنایا. اس سب میں نقصان کس چیز کو ہو رہا ہے؟ اس سب میں پورے سسٹم کا اور جمہوریت کا نقصان ہو رہا ہے. اور کرنے والے یہ خود ہیں اور کل آ کے یہ آپ کو اور مجھے باتیں سنائیں گے نہیں جی ہمارا تو اس میں کچھ بھی نہیں. اور سر پھر ہم ڈیفینڈ بھی کریں گے. دیکھیں اب کیا کریں, کرنا پڑے گا نا. ہم ان کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے, آئین کو ڈیفینڈ کریں گے نا. نہیں اور ہم ہیومن رائٹس کو ہمیشہ ڈیفینڈ کرتے ہیں. ہم پی ٹی آئی کے لیے بھی کریں گے, ہم ان کے لیے بھی کریں گے. ہم اسی جوگے رہ گئے ہیں. کتنا ٹھنڈا سانس سادہ ہی کم رہ گیا. نہیں لڑائیاں لڑن کا کم ساڈے پتھر لگ گیا کہ لڑائیاں لڑو سر. دوسرا دیکھیں نا کہ کیا یہ مقدمہ عوام کا لڑ رہے ہیں؟ یہاں پہ تو میاں صاحب کا مقدمہ لڑا جا رہا ہے, زرداری صاحب کا مقدمہ لڑا جا رہا ہے. ساری بحث ہی وہ ہے یا چیئرمین تحریک انصاف کے اوپر بحث ہے. عام ووٹر کی تو بات ہی نہیں ہو رہی نا کہ کیا پرویز خٹک نے عام ووٹر کو وہاں پہ ایک دم سے اپنی طرف مائل کر لیا. سب کو پتا ہے کیا سچویشن ہے. پرویز خٹک صاحب یہ خبریں آتی رہی کہ جناب میں تحریک انصاف کی مرضی سے وہ نئی پارٹی بنا رہے ہیں, شاید اسی بہانے کوئی بندہ آ جائے. مطلب جو بندہ آتا تھا وہ پکڑ کے اندر بٹھا لیتے تھے یہ پارٹی میں. ایسے تو نہیں جمہوریت میں. ہاں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب جب پارٹی بنی ہے لیٹس گیو اٹ اے فیو ڈیز. نہیں آپ ان کو کچھ سال بھی دے دیں. اب دیکھیں اصل میں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, سیاستدان تماشا دیکھنا سے تھوڑے دن تے چاہیے. نہیں تسی سال دیو بکاز دیکھیے اب اصل میں مسئلہ کیا ہے. سال بعد کی کرنا, سال بعد پھر 4 سال کا انتظار کرنا نا. نہیں سر جی ہن مسئلہ یہ ہے کہ ہن سارے نو پتہ ہے کہ سال 2 سال 3 سال 5 سال بھی گزر جائیں گے نا, اس کے بعد تو یہی ہے نا. اور پھر جو آپ کے جو ولڈرنس میں سال گزرتے ہیں وہ پی ایم ایل کیو سے پوچھیں کہ وہ کتنے لمبے ہوتے ہیں. وہ تو زیادہ ہی لمبے ہوتے ہیں, ان کے زیادہ لمبے ہوتے ہیں. لیکن آپ نون کے سال دیکھیں, اب بہت سارے لوگ نون کے سال دیکھ کے کہہ رہے ہوں گے دیکھو میاں صاحب گئے, میاں صاحب اندر گئے, پاکستان سے باہر گئے, اب دیکھیں وہ وزیر اعظم بن کے پاکستان واپس آئیں گے. دیٹ برنگز می ٹو دا کوسچن. نیازی صاحب سے پوچھتا ہوں بریک کے بعد, نیازی صاحب میاں صاحب کی واپسی میں تو اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور اب تو میرا خیال ہے کوئی جشن کرنے کی اور تیاریاں کرنے کی بھی آرڈر آ گیا ہے نون کی طرف سے. تو کیا میاں صاحب اب واپس آنے والے؟ ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد یہ سوال پوچھتے ہیں نیازی صاحب سے. ویلکم بیک ناظرین. نیازی صاحب میاں صاحب واپس آ رہے ہیں یا حالی بھی پھنسے نے دبئی؟ میرا خیال ہے کہ میاں صاحب دوبارہ واپس تو آئیں گے کیونکہ مجھے لگتا یہ ہے کہ شاید میاں صاحب ہی کو جو ہے چن لیا جائے وزیر اعظم بننے کے لیے نیکسٹ. کم از کم مجھے جو وائبز آ رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو چیز سیریس ہے جس کے اوپر کہ اگلی حکومت, پہلے تو انہوں نے وہ استحکام پاکستان پارٹی کا ایک جو سرسی ذکر ہوا تھا تو اس کی وجہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ تھا, کیونکہ پروگرام میں بندہ تفصیل سے نہیں بتا سکتا. آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ہی تحریک انصاف کا لگا کہ جو ہے نا یہ تتر بتر ہو رہی ہے تو زرداری صاحب لاہور آ گئے تھے اور میاں صاحب نے لنڈن میں اپنے ورکنگ آورس بڑھا دیے تھے اور لوگ ادھر بھی جا رہے تھے. اور لاہور کے اندر تو روزانہ کوئی نہ کوئی جو پیپلز پارٹی کا جو جھنڈا یا دوپٹہ پہن کے تو وہ شمولیت ہو رہی تھی کہ اچانک جو ہے علیم خان صاحب کا ڈنر ہوتا ہے, پھر جہانگیر ترین صاحب واپس آتے ہیں اور استحکام پاکستان پارٹی بن جاتی ہے. اس نے بڑا کھلبلی مچائی ہے اور بہت ہی ایک سراسیمگی سی پھیل گئی اپوزیشن کے. سر لیکن میاں صاحب تو ابھی اہل تو نہیں ہے, وہ اہل کیسے ہوں گے؟ 2 کیس ہیں وہ چلنے ہیں, ان کے فیصلے ہونے ہیں, وہ انہوں نے اندر جانا ہے پہلے پھر باہر آنا ہے. نہیں میرا خیال ہے وہ اس کے لیے تو یہی میں عرض کروں کہ میاں صاحب آئیں گے 15 جب بندیال صاحب کا آخری دن ہوگا تو میرا یہی خیال ہے کیونکہ رسک نہیں لیں گے, کیونکہ بندیال صاحب کے ساتھ بڑی ایک جو تناؤ کی کیفیت ہے. ہاں لیکن ان کے پاس کیس تو کوئی نہیں ہے. سپریم کورٹ میں کون سا کیس ہے میاں صاحب کا؟
نہیں ہے تو نہیں، لیکن ان کا خیال ہے کہ اوپر سے سپریم کورٹ کی موجودگی میں لوئر کورٹس جو ہے نا ان کو وہ سہولت نہیں دیں گی یا ان کے اوپر ایک پریشر رہے گا، تو اس لیے وہ آئیں گے جو ہے سپٹمبر میں آئیں گے، اور آتے ہی وہ ایک بھرپور طریقے سے انتخابی مہم جو ہے وہ سٹارٹ کر دیں گے، موسم بھی ٹھیک رہے گا، ان کو سوٹ کرے گا، گرمی بھی نہیں ہوگی، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ سپٹمبر سے ہو سکتا ہے ہفتہ 10 دن پہلے ہی آ جائے۔ تبھی پیپلز پارٹی 3 مہینے میں، شاید تبھی نون لیگ 3 مہینے کی بات کر رہی ہے اور پیپلز پارٹی 2 مہینے کی بات کر رہی ہے کہ میاں صاحب کو واپسی کا ٹائم کم ملے۔ وہ تو ٹھیک ہے، بٹ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، بڑا سوال کرو، نہیں چھوٹے ہی ٹھیک ہے نا، چھوٹے لوگ ہیں، چھوٹے سوال کہ بندیال صاحب الیکشن تو کروا نہیں سکے، یہ جوڈیشری کا حال یہ ہو گیا ہے کہ وہ بیل دیتے ہیں، بندے کو بیل نہیں ملتی، وہ جیل میں ہی رہتے ہیں، تو جب چھوٹے لوگوں کے وہ کیس نہیں سن پا رہے یا اپنے فیصلے امپلیمنٹ نہیں کروا رہے، جب لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ وہ میاں صاحب آئیں گے جب بندیال صاحب نہیں ہوں گے، وہ بندیال صاحب کے پاس اب میں آگے کیا بولوں، ان کے پلے کوئی ہے نہیں، مطلب کہ سر آپ کہہ دینا، میں نہیں کہہ رہا، میں تو بالکل بڑے احترام میں کہہ رہا ہوں کہ پھر اتنا یہ مجھے کوئی یہ لاجک سمجھ نہیں آتی، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ واپس آپ کوئی اور وجہ ہوگی، میں یہ ریزننگ میری سمجھ میں نہیں ہے کہ یہ وہ کورٹ میں چینج ہوگا تو وہ آئیں گے کیونکہ ابھی ان کو کوئی خطرہ ہے، خطرہ شطرہ کوئی نہیں ہے۔ میرے خیال میں علاج ابھی مکمل نہیں ہوا، تو وہ ستمبر تک مکمل ہوگا تو اس کے بعد وہ آئیں گے۔ دیکھیں ایشو یہ ہے کہ جو کورٹس ہوتی ہیں وہی ایشو وہی ہے جو شروع ہوا 2 صوبوں میں الیکشنز کا۔ دیکھیں جب آئین کو آپ نہیں مانتے، کورٹ کے پاس کوئی ہتھیار تو نہیں ہوتا نا، کورٹ کو جا کے انفورس تو نہیں کر سکتا نا، آئین ہوتا ہے، ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر سب عمل درآمد کرتے ہیں۔ یہ جو تھریش ہولڈ ہے یہ ان حکمرانوں نے عبور کر لیا ہے، آئین کا بھی اور عدلیہ، جب آئین کے اوپر آپ عمل درآمد نہیں کرتے، عدلیہ کہتی ہے آپ یہاں پہ یہ ٹھیک نہیں کر رہے، یہ کریں، انہوں نے دونوں وہ پل کراس کر لیے۔ یہ بہت بڑا لمحہ فکری ہے کاشف صاحب، اور یہ آنے والے سالوں میں، مہینوں میں، دہائیوں تک جو ہے ہمارے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے۔ یہ جو راستے ہم نے کھولے ہیں نا، یہ راستے بند کرنے بڑے مشکل ہیں، یہ راستے جو ہم نے کھول دیے۔ ہمارے اطہر عزیز کی یہ فراخ دلی ہے کہ سارا کریڈٹ جو ہے اتحادی حکومت کو دے رہے ہیں آئین کے لیے۔ عمران خان صاحب جو ہیں ان کا بھی ٹرائی راکٹ دیکھیں تو یہ آئین صرف سہولت کے لیے رکھا ہوا ہے، یعنی کہ جو بندہ جو ہے اقتدار سے نکلنے کے بعد اقتدار صرف اسٹیبلشمنٹ سے ہی مانگتا رہا ہے، انہی سے نیگوشیٹ کرتا رہا ہے، انہی کے لیے آخر تک ملوث رہا ہے۔ تو اس لیے دوسری بات یہ ہے سر، یہ بتائیں نا، یہ حکومت میں آنے کے لیے پی ڈی ایم کس سے نیگوشیٹ کر کے آئی تھی؟ حکومت میں پی ڈی ایم باجوہ صاحب نے نیگوشیٹ کر کے آئی تھی۔ وہ تو باجوہ صاحب کون ہے؟ اس میں تو ہے ہی نہیں، وہ تو دیکھیں نا آج کی نہیں، ہمیشہ سے وہ کر رہی تھی۔ تو میں کہا وہ بھی اسٹیبلشمنٹ جی دیکھو، یہ تو انہوں نے جو سیاست کی ہے تو کوئی نفع کی تو نہیں کی نا، انہوں نے وہی کیوں۔ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کیا ہے کہ نواز شریف کا جو پاپولر بیانیات اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوئی، عمران خان صاحب کو منتقل ہو گیا، اور اسٹیبلشمنٹ کا عمران خان صاحب کا مورے ہونے کا بیانیہ جو ہے وہ پی ڈی ایم کو منتقل ہو گیا۔ یہ آپ کے سوال کا جواب تو بڑی سمپل ہے، کون نہیں جانتا کہ پی ڈی ایم جو ہے بالکل ایک باجوہ کی جو ربڑ اسٹمپ کے طور پہ حکومت کام کر رہی تھی، ایک لمحے کے لیے بھی اس سے حکومت عبدول بھی نہیں کی۔ لیکن کہنا کہ جی حکومت لینے کا طریقہ جو تھا وہ کوئی غیر آئینی تھا، ہرگز نہیں تھا۔ مطلب حکومت تو اسی طریقے سے جا سکتی تھی کہ عمران خان صاحب کو جو جماعتیں اسٹیبلشمنٹ حوالے کی تھی ان کو کہتے کہ جی آپ، جیسے عمران خان صاحب کہتے تھے کہ فون کر کے تو میں اپنے بل منوایا کرتا، منظور کروایا کرتا تھا اسمبلی سے، ایک بندے کو فون کرنا پڑتا تھا جنرل فیض حمید کی طرف سے۔ تو یہ ایک بڑی دکھ بھری داستان ہے، 70 سال وہ دکھ بھری داستان سر جی ختم نہیں ہو رہی، ختم نہیں ہو رہی، کو اکلوتے نہیں ہے وہ دکھ بھری داستان ایسی ہے نیازی صاحب جو اب ختم نہیں ہو رہی ہے۔ اس ملک میں یہ داستان آج کی نہیں، کوئی 3 سال پہلے کی نہیں، یہ پچھلے 70 سال سے چل رہی ہے، اور ہمارے سیاستدان اپنا طریقہ بدلنے کو تیار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہی راستہ لینا ہے اور یہ راستہ چھوڑنا کوئی نہیں چاہتا۔ آپ نے جو کہا کہ جی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ میاں صاحب کا چلا گیا عمران خان صاحب کی طرف، تو کوئی یہ تھوڑی ہوا کہ ایک دم بارش ہوئی اور پانی کا بہاؤ اس کو اس طرف لے گیا۔ میاں صاحب نے وہ جان کو، وہ تو کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ انٹرفیئر اگر کرے تو میرے لیے کرے ورنہ نہ کرے، اور یہی کہا بات خان صاحب کی بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی اب اسٹیبلشمنٹ میرے لیے انٹرفیئر کرے، تو سیاستدان نہیں چھوڑنا چاہتے اس چیز کو۔ لیکن کل خٹک صاحب نہیں، میرے نہیں خیال بھائی، سوری کاشف، میاں صاحب کا بیانیہ کبھی یہ نہیں تھا کہ میرے لیے انٹرفیئر کرے، وہ تو بلکہ گجرانوالہ، میں نے کہا وہ انہوں نے ثابت یہی کیا نا، گجرانوالہ کی تقریر میں تھا آپ باہر ہیں،
سر گجرانوالہ کی تقریر میں وہ باہر رہے اور اس کے بعد پچھلے سال اپریل میں انہوں نے کہا کہ اب آئیں اور میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں. سو مسئلہ آپ یو ہیو ٹو واک دا ٹاک آلسو نا. آپ بیان بازی کوئی اور اس سے پہلے منتقل ہو چکا تھا. اس سے پہلے کیا ہوا تھا؟ اس سے پہلے تو ایک پیج تھا بیانیہ منتقل ہو چکا تھا. اس سے پہلے ایک پیج تھا صاحب. میرا خیال ہے آپ تھوڑا سا دوبارہ ریکنسیڈر کریں اس چیز کو. واضح طور پہ کہا جاتا تھا کہ عمران خان مشکل بحث ہے لیکن ہے فیکٹس کے اوپر, اور فیکٹ یہ کہتا ہے کہ حکومت اچھا تو آپ من گئے ہو میرا خیال ہے. چلو کوئی گل نہیں. آئی تھنک یو ہیو کنسیڈرڈ کی بیانیے کا یہ ایک بات کہی ہے خٹک صاحب نے الیکشنز کے بارے میں, میں چاہتا ہوں آپ سن لیں اس کو. انہوں نے کہا کہ متعدد موقع ملے الیکشنز کے عمران خان صاحب کو, انہوں نے نہیں لی. کیا کہا ہے؟ 3-4 دفعہ تحریک انصاف نے الیکشن کے مواقع کیوں ضائع کیے جو ہمیں مل چکے تھے؟ تحریک انصاف نے کیوں الیکشن کے وقت ضائع کیے؟ یہ بہت بڑا راز ہے, اور یہ راز جس دن کھلے گا تو سب کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ تحریک انصاف کا پروگرام کیا تھا. آنکھیں کھل جائیں گی. اب مسئلہ یہ کہ ایک چیز تو میں جانتا ہوں کہ ایک موقع ضائع کیا گیا جو 31 جولائی کی ڈیٹ دی جاتی ہے. باقی 2-3 مواقع کون سے تھے؟ پراببلی جب لانگ مارچ لے کر آ رہے تھے اس وقت بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ اور ملتوی کر دیں تو الیکشن مل جائے گا. چلے میرے ذہن میں 2 آ رہے ہیں, 1-2 آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں؟ نہیں مطلب مجھے بتائیں کہ اگر یہ 2 مواقع جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یاد ہیں تو یہ خٹک صاحب کہہ دیتے نا. راز انہوں نے مطلب کہ یہ وہ والی بات ہے نا کہ مجھے بہت راز پتا ہے اور وہ راز بڑے خطرناک ہیں تو میں ایک دن بتاؤں. ہاں بھائی بتا دینا. اب آپ نے پارٹی لانچ کیا, آپ نے پارٹی اس لیے لانچ کیا ہے کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ برا ہے. تو اب اس وقت اگر آپ نے ووٹر کو مائل کرنا ہے تو بتائیں راز. یہ جو مئی 2022 والا آپ کو یاد ہوگا, ہیلی کاپٹر میں 3 لوگ ایک میٹنگ کے لیے بھی گئے تھے, اس میں خٹک صاحب شامل تھے. خٹک صاحب تھے, شاہ محمود تھے اور اسد عمر. اور ادھر یہ بات ہوئی تھی کہ جی الیکشن کی تاریخ دیتے ہیں تو بتائیں. میں اسی لیے جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ کون سے مواقع ہیں جو ضائع ہوئے. وہی تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں یہ سیاسی سٹیٹمنٹ ہے, اس کا کوئی مطلب نہیں ہے میرے خیال میں. اب اگر کوئی ہے تو بتانا چاہیے, اور اگر نہیں بتایا تو اس کے اوپر کنجیکچر کرنے کی وہی بات ہے کہ بھائی اس وقت اگر آپ نے ووٹر کو کنونس کرنا ہے, اس وقت آپ نے ہمارے جیسے لوگوں کو کنونس کرنا ہے کہ خٹک صاحب نے یہ فیصلہ بغیر کسی دباؤ کے کیا ہے. خٹک صاحب نے یہ فیصلہ اسی کیا ہے کیونکہ سچ مچ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ملک کے مفاد کے لیے یہ بہتر ہے, تو کنونس کریں نا. یہ تفصیلات ہمیں بتائیں. یہ کیا بات ہوئی کہ 3-4 مواقع گنوا دیے, اور اگر گنوا بھی دیے تو یہ بہت خطرناک ہے, اور اس کے پیچھے کوئی بہت خطرناک ایک پلان تھا جو پاکستان کے خلاف ہے. تو وی نیڈ دا ڈیٹیلز, بیکاز یہ تو اب روٹین بن گئی ہے نا. آئی مین پی ٹی آئی بڑی گل ہے پر بات 10 گھنٹے. ہاں پی ٹی آئی چیئرمین بھی یہ کہتے ہیں, دوسرے بھی کہتے ہیں ایوری بڈی وہ غدار ہے, ملک کا دشمن ہے. یہ تو اب روٹین بن گئی ہے ہمارے ہاں نا. یہ ہر چیز پہ یہی بات ہو جاتی ہے. بٹ کوئی تفصیل تو بتائیں کہ ہم یہ فیصلہ کر لیں. باقی تو ہم فیصلے کر چکے ہیں کہ کون غدار ہے یا نہیں ہے, ہم کہہ سکیں یا نہیں کہہ سکیں. یہ آج بتا دیتے تو آج ہم ذرا زیادہ انٹیلیجنٹ ڈسکشن کر لیتے. دیکھیں پہلی بات تو یہ نا جو یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب نے نواز شریف کا بیانیہ لے لیا, یہ بالکل درست نہیں ہے. نواز شریف صاحب کا بیانیہ اپنا تھا. عمران خان کی انشورنس پالیسی نواز شریف اور یہ پی ڈی ایم اور دیگر جو اتحادی ہیں معزز جماعتیں یہ لوگ ہیں. عمران خان کو جو وہ سپورٹ حاصل ہے وہ اس وجہ سے حاصل نہیں ہوئی کہ اچانک وہ کسی اور طرف چلے گا. لیکن ان کو سپورٹ اس لیے حاصل ہوئی کہ جو لوگ آئے ان کو دیکھ کے عوام نے کہا اگر یہ عمران خان کی جگہ آپ نے لے کے آنے تھے تو پھر آپ رہنے دیں. تو اصل میں پرابلم یہ ہوا ہے کہ دوسری طرف بھی جو پرابلم ہوئی ہے وہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ یہ تاثر ملا کہ یہ جو لوگ ہیں جن کے حوالے سے عوام میں ایک تاثر ہے, ہو سکتا ہے وہ غلط ہو. تو یہ لیکن اس ملک میں چند بیانیے ہوتے ہیں جو روٹین میں استعمال ہوتے ہیں نا. ایک تاریخ ہے آپ کی, ایک اینٹی امریکن سلوگنیئرنگ آپ بہت الیکشن میں دیکھتے ہیں. اینٹی انڈیا ہوتی ہے, اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, اینٹی جوش ہوتی ہے, ریلیجس ہر طرح کی بگیٹری, ریلیجس نیریٹیوز بنائے جاتے ہیں. جمہوریت کا ایک نیریٹو ہے کہ ہم جمہوریت ہیں اور ہمارے سے ہی جمہوریت ہے. یہ بھی نیریٹیوز ہے نا کچھ پاکستان میں بنتے ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو بنایا اور وہ عمران خان صاحب نے لے لیا, کیونکہ جو پہلے میاں صاحب کہہ رہے تھے بعد میں عمران خان صاحب. دیکھیں یہ بات بالکل ان کی درست ہے, پر وہ نیریٹو عوام نے نہیں لیا. دیکھیں نیریٹو تو میری ہوتے میں گھر بیٹھ کے بناتا رہوں. نیریٹو وہ بنتا ہے جس کو عوام لے کے چلتے ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر ہر جگہ پہ آپ دیکھتے ہیں. وہ میاں صاحب کا مسئلہ یہ تھا, پی ڈی ایم کے دوستوں کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ 3 سال اسی قسم کے الزامات لگاتے رہے, لیکن ان کو عوام میں اس طرح تائید حاصل نہیں ہوئی. دوسری طرف یہ ہوا کہ فوراً ہی عوام کی تائید حاصل تھی, اس وجہ سے بیانیہ آپ کو زیادہ تیز نظر آتا ہے.
جہاں تک یہ تعلق ہے کہ خٹک صاحب کو کیا پتا، دیکھیں اگر کوئی ایسی چیز ہے، یہ تمام وہ شخصیات ہیں جو امپورٹنٹ فیصلوں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، چاہے اسد عمر صاحب ہو جائیں، چاہے خٹک صاحب ہو جائیں، علی زیدی صاحب ہو جائیں، دیگر معزز دوست ہو جائیں، آج ان کو کیوں یہ یاد آ رہا ہے؟ کیا خٹک صاحب اس دن رات کو انہوں نے پریس کانفرنس کی تو اس سے I can give you one incident at least. 30 جولائی کی جو تاریخ 31 کی مل رہی تھی، صاحب نے منتیں کر لی کہ یہ لے لینی چاہیے. یہ آپ کو بھی کسی نے بتایا ہوگا. I'm sure جو لوگ نیگوشیٹر تھے تحریک انصاف کے، مسئلہ یہ کہ بہت سی اس ملک کی سیاست میں جب تک لوگ باہر نہیں نکلتے نا، تب تک آپ ایک حد تک ڈس ایگری کر سکتے ہیں لیڈرشپ کے ساتھ. لیٹس گیو دم دیٹ لیوریج آلسو. نو دیٹس فائن. اور بالکل، بٹ دیکھیں میرا اس پہ پوائنٹ صرف یہ کہ آپ کہیں کہ وہ غلط فیصلہ تھا، آپ کہیں وہ بہت بڑا بلنڈر تھا، مس کیلکولیشن تھا، مگر یہ ہمارا خیال تھا کہ ہونا چاہیے، لیکن ہمارا یہ کہنا کہ اس کے پیچھے تو کوئی ملک دشمن سازش ہے اور مطلب کہ وہ آپ کو پتا چلے گا تو مطلب کہ دھماکے ہو جائیں گے، دیٹ از دا فار می ایک جملہ بحث صرف یہ نہیں ہے کہ خٹک صاحب کیا کہہ رہے ہیں، پر اچانک وہ کیوں کہہ رہے ہیں، ایسا کیا ہوگا، یہ بھی بحث ہے نا. نیازی صاحب تسی کیوں ہنس رہے ہو؟ نہیں، میں تو خیر اطہر کی باتوں کو میں بڑا انجوائے کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا، اللہ کا میں دعا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ان کی جو ہے ایک 10 ہزار بصیرت مل جاتی، تدبر مل جاتا، تدبیر مل جاتی، تو بیچارہ اس طریقے سے سر آپ نہ نہیں سکھا پائے، آپ کا کام تھا. ونڈر لینڈ بن گیا پھر تب. نیازی صاحب تو کام سی میں ذرا تھوڑا نہیں سکھا سکے تسی. جی میں نہیں، وہ تو خیر وہ بائی گون ہے نا، میں تو نویں تعلیق کی گل کر رہا. اچھا دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ اطہر خدا کے واسطے تھوڑا سا اس طرح لحاظ کر جائیں کہ جناب باجوہ صاحب بیچارے نے 5 سال 5 مہینے اس کو اپنی گود میں لے کے اس کو کھلایا ہے. وہ جناب باجوہ جس کا کورٹ مارشل بنتا ہے حق، میں عمران خان صاحب کی تائید کرتا ہوں، جس نے آخری 7 مہینے اس حکومت کو دیے اور اس سے پہلے 2-3-4 مہینے عمران خان صاحب کے خلاف سازشیں کی. لیکن باجوہ صاحب کے جو 5 سال گولڈن ایرا ہے، جوانی کا پیریڈ عمران خان صاحب گزاریں، اس کو انجوائے کریں. اور کہیں عمران خان صاحب نیریٹو کچھ اور ہے. آپ کو کیا پتا کہ میاں صاحب کا نیریٹو کتنا پاپولر تھا؟ دسمبر 2021 میں عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی انہی کاغذوں میں، جن میں آج 70% بتاتے ہیں، 7%